اور مال تجارت اگر ہے، مال تجارت کی تعریف آپ کو بتائی تھی کہ جس مال کو آپ نے خالصتاً بیچنے کی نیت سے خریدا ہو یا بیچنے کی نیت سے آپ نے اس کو بنایا ہے فیکٹری وغیرہ میں، تو وہ مال تجارت ہے۔ اگر آپ نے بیچنے کی نیت تو رکھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی نیت ہو، تو جب دو نیتیں جمع ہو جائیں گی تو مال تجارت نہیں رہے گا۔ مثلا آپ نے سوچا کہ ایک پلاٹ لے لیا کہ اگر اچھے ریٹ لگ گئے تو ہم بیچ دیں گے، ورنہ ہم رکھیں گے اور اپنے بچوں کے لیے بعد میں اس پہ مکان بنا لیں گے۔ تو یہ دو نیتیں ہو گئیں، مکان بنانے کی نیت اور بیچنے کی بھی نیت۔ تو یہ خالصتاً مال تجارت نہیں کہلائے گا۔ مال تجارت وہ ہے جس کو آپ نے صرف اور صرف بیچنے کی نیت سے خریدا ہو۔ تو اب طریقہ کار یہ ہوگا کہ سال کا جب اختتام ہو جائے تو آپ اگر سونا ہے، سونے کو کی قیمت موجودہ جو قیمت مارکیٹ میں چل رہی ہے، مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس کی قیمت نکال لیں، چاندی کی قیمت، پھر کیش روپیہ اس میں ایڈ کریں، اگر مال تجارت ہے وہ بھی لکھ لیں۔ اب اس کے بعد اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اسے بھی اس میں لکھ لیں، جس کو دیا ہوا ہے قرضہ، اور وہ شخص آپ کے قرض کا اقرار کرتا ہے باقاعدہ کہ ہاں میں دوں گا، یا وہ انکار کرتا ہے لیکن آپ کے پاس باقاعدہ گواہ موجود ہیں کہ آپ نے قرض دیا تھا، تو جتنا آپ نے قرضہ دیا تھا وہ مالیت بھی اس میں ایڈ کرنی ہوگی۔ اس کا ٹوٹل نکال لیں۔ ٹوٹل نکالنے کے بعد پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کسی کا قرضہ تو ادا نہیں کرنا ہے۔ اب جب آپ قرض ادا کرنے کا حساب کریں گے، اس کے دو اس میں معاملے ہوتے ہیں۔ ایک قرض ہوتا ہے میعادی کہلاتا ہے اور ایک غیر میعادی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض قرض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ایک مدت مقرر ہوتی ہے۔ آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اور اس کی پیمنٹ آپ کو 1 سال بعد کرنی ہے، 6 مہینے بعد کرنی ہے، یہ میعادی قرضے کہلاتے ہیں۔ یا آپ نے انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز لی ہے جس کی پر منتھ آپ انسٹالمنٹ بھر رہے ہیں، تو جو موجودہ مہینہ ہے اس کی انسٹالمنٹ تو آپ کو فوری دینی ہے، لیکن اس سے اگلی جو انسٹالمنٹ ہے وہ 1 مہینے بعد ہی دینی ہے، اور کوئی بھی 1 مہینے سے پہلے اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ تو میعادی قرضے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ایک ڈیٹ فکس ہوتی ہے، ادائیگی کی ڈیٹ فکس ہے، اور اس سے پہلے سامنے والا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے، یہ میعادی ہوتے ہیں۔ اور غیر میعادی قرضے وہ ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہوتی، کوئی مدت مقرر نہیں کی جاتی، تو اس میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ سامنے والا کسی بھی وقت مطالبہ کر سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے مجھے 1 لاکھ روپے قرضہ دیا اور کہا کہ جب میں انشاءاللہ چاہوں گا آپ سے لے لوں گا، یا میں نے کہا کہ جب آپ مانگیں گے انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گا۔ تو اب یہ جب مانگیں گے دے دوں گا، جس میں کوئی میعاد مقرر نہیں ہے، یہ غیر میعادی قرضہ کہلائے گا۔ تو آپ نے جب اپنے تمام مال کا حساب کر لیا اور جو آپ نے قرضے دیے ہوئے ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر لیے، ٹوٹل نکال لیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ سال کے اینڈ پر کون سا قرضہ ایسا ہے جو غیر میعادی ہے یا میعادی ہے لیکن اس کی پیمنٹ فوراً کرنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سال کا اینڈ آیا اور مثال لے لے کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں آپ کو کسی فلیٹ کی یا کسی کار کی انسٹالمنٹ بھی بھرنی ہے، تو یہ جو بھی موجودہ انسٹالمنٹ ہے یہ غیر میعادی میں آئے گی، اور جو اگلی والی ہیں وہ میعادی میں آئیں گی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے مال کا ٹوٹل کر لیا ہے تو جتنے غیر میعادی قرضے ہیں وہ اس میں سے مائنس کیے جاتے ہیں۔ وہ مائنس کرنے کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کہ نصاب مکمل رہا یا نہیں رہا۔ اگر مکمل رہا تو اس پہ زکوٰۃ بنے گی، اگر مکمل نہیں رہا تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی۔